السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مختصر طور پر کئی جمعے سے بیان کی جا رہی ہیں. آپ کے سیرت کے ہر پہلو سے جو سبق حاصل ہوتا ہے، جو ہمیں نصیحت ملتی ہے، جو ہمیں پیغام ملتا ہے، ان پیغام، نصیحتوں اور سبقوں کا تذکرہ سلسلہ واری چل رہا ہے. آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو، بلکہ اگر کہا جائے مقصد بعثت، جو مقاصد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر بھیجے جانے کے، ان میں ایک بڑا مقصد دعوت و تبلیغ ہے. اللہ کے احکام کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اس عنوان کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اس مقصد کے تحت آج گفتگو کی جائے گی. دراصل ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے جو حالات بنائے جا رہے ہیں، وہ حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی آپ نے ایک پیغام دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام ہر گھر کے اندر پہنچے گا. کچا مکان ہو، پکا مکان ہو، ماننے والے لوگ ہوں، نہ ماننے والے لوگ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، نہ پڑھے لکھے ہوں، اور وہ پیغام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ اس وقت بیان کر رہے تھے جس وقت مکہ کے لوگوں نے آپ کے اوپر کیچڑ ڈال دیا تھا. حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تھا. دنیا کے اندر جو اسباب تھے، ہمدردی کرنے والے لوگ تھے، قریش مکہ، سرداران قریش،
جن سے تھوڑا دب رہے تھے، ڈر رہے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ ظلم کے سارے راستے کھل چکے تھے، کوئی طاقت، کوئی حکومت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ماننے والے لوگوں کی جو تعداد تھی وہ نہایت ہی غریب لوگ، کمزور لوگ، غلام لوگوں کی تھی، بغاوت نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ۔ اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں کہ خانہ کعبہ کے آڑ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو غلاظت ڈال دی جا رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جب بیٹی کو تکلیف ہوئی ہے تو آپ نے ایک پیغام دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا، کوئی ایسی آبادی نہیں ہوگی، کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جہاں پر اسلام نہ پہنچے، اسلام کے ماننے والے لوگ نہ ہوں۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے جتنی نشانیاں بتائی گئی تھی ان میں سے اکثر نشانیاں مکمل ہوتی جا رہی ہیں۔ دنیا کی جو عمر ہے اگر ان نشانیوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی قلیل بچی ہے، تھوڑی بچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ نہ پورا ہو ناممکن ہے۔ کسی چیز کا دنیا کے اندر رواج پا جانا، عام ہو جانا، بہت زیادہ مقبولیت والا ہو جانا اس وقت ہوگا جب اس کی مخالفت حد سے زیادہ کی جانے لگے۔ لیکن ان مخالفتوں میں، اس پیغام کو عام ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا وہ طریقہ اگر چھوڑ دیا جائے گا تو اس وقت روئے زمین پر رہنے والی اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ نبی بنائے گئے، کوئی نہیں تھا۔ حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، ایک مقام دیا گیا تھا۔ لوگ صادق امین کہا کرتے تھے، بڑا اونچا مقام دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ پہلی تبلیغ کا مرحلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہی مکہ کی آبادی ہے جنہوں نے صادق امین اور دنیا کے بڑے بڑے خطابات سے نوازا تھا، آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا کرتے تھے۔ پوری آبادی میں سے قریب ترین لوگوں نے مخالفت کیا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے سگا چچا ابو لہب ہے، اس نے سب سے پہلے مخالفت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ پیغام پوری دنیا کے اندر جائے گا۔ اور شروعات میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور مخالفین کی جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہ موافقین کی ہے جو پہلے موافقت میں تھے، پہلے آپ کو مانتے تھے، پہلے آپ کے صادق ہونے کا اقرار کرتے تھے، پہلے آپ کے امانت دار، آپ کے عالم ہونے کا اقرار کرتے تھے، بڑا عقل مند تسلیم کیا کرتے تھے۔ تبلیغ پر سب سے پہلے مخالفت اسی قوم نے کیا، لیکن آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنا کبھی گوارا نہیں کیا، چھوڑ دیا ہو، روک دیا ہو پیغام کو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کا حکم ہے پھیلے گا تو پھیلے گا، اور نبی کا یقین ہے کہ دنیا کے اندر عام ہوگا تو عام ہوگا۔ آپ پوری تاریخ اٹھائیں، 10 سال کا عرصہ گزر گیا، مکہ کے لوگوں میں چند لوگ ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ 10 سال کے عرصے میں نبوی عرصہ، نبوی زمانہ، یعنی 50 سال کی عمر ہو گئی، چند لوگ۔ ایک دور آیا، مکہ کے سردار ابو طالب کے پاس آئے بڑے بڑے لوگ اور کہا کہ دیکھو آپ کا جو بھتیجا ہے اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کرنا شروع کر دیا، بے دین ہو گیا، الگ دین کا پرچار کرنا شروع کیا، تبلیغ کرنا شروع کیا، آپ اسے روک لیں، یعنی دھمکی دے دی۔ حدیث کے اندر آتا ابو طالب متاثر ہو گئے،
بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش مکہ سرداران مکہ کا جو تاثر تھا اس کو پیش کر کے اپنا ارادہ ظاہر کیا، کہا کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں جو بوڑھے کندھے اٹھا نہ پائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے چچا، کیا بات ہے؟ ابو طالب نے کہا سرداران قریش آئے ہیں، مکہ کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ الگ مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، بے دینی پھیلا رہے ہیں، آپ کے اگر کچھ مقاصد ہیں، آپ کچھ چاہتے ہیں، آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قریش مکہ یہیں پر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اتنا مال لا کر دے دیں گے کہ آپ بادشاہ ہو جائیں، جن عورتوں سے آپ شادی کرنا چاہیں وہ عورتیں ہم آپ کے پاس لا کر رکھ دینا چاہتے ہیں، جو چاہیں آپ وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ تبلیغ کا کام، یہ مذہب کا پرچار، اللہ کی وحدانیت کو عام کرنے کا کام آپ بالکل چھوڑ دیں۔ اور کیا تاثر دیا تھا ابو طالب نے؟ میرا کندھا اس لائق نہیں ہے، یعنی میں کمزور ہو گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک بھروسہ تھا اور وہ بھروسہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا، بلکہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب کیا پریشانیاں آنے والی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہے۔ ان پریشانیوں اور خطرات کے وقت میں جو آپ کا تاریخی جملہ نکلا تھا وہ جملہ ہمارے لیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، یا ابو طالب کے لیے نہیں تھا، یہ آنے والی امت قرب قیامت میں پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے، زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ چچا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کندھے کمزور ہو گئے ہیں لہٰذا میں دین کو عام کرنا چھوڑ دوں، تو آپ سنیں کہ اگر سرداران قریش مکہ کے لوگ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے، جو ناممکن نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ قریش مکہ کے ایک ہاتھ میں چاند ہو دوسرے ہاتھ میں سورج ہو، لا کر پیش کر دیں اور اس کے عوض اور معاوضے میں مجھ سے کہیں دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نہیں چھوڑ سکتا، خدا کی قسم میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہا؟ جو سپورٹ کرنے والے تھے، جو طرفداری کرنے والے تھے، جو کندھا بن کر سہارا کرنے والے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب دیکھیں حضرت ابو طالب کا کیا رد عمل ہوا ہے۔ یہ کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کندھے کمزور ہو گئے، کندھے کمزور ہو گئے، میں نہیں مدد کر سکتا، لیکن جب آپ کا عزم دیکھا، آپ کا ارادہ دیکھا، آپ کی باتیں دیکھی، تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تم جو چاہو تم جو چاہو کرو، یاد رکھو اگر سرداران قریش کی طرف سے کوئی ایک تیر بھی آئے گی، کوئی ایک آنچ بھی آئے گی، کوئی انگلی اٹھائے گا، اگر آپ کی طرف تیر آئے آنکھ پھوڑنے کے لیے تو سب سے پہلے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا پہلے، اگر آپ کو تکلیف آنے والی ہوگی پہلے اسے تکلیف دے دیا جائے گا۔ یہ ابو طالب کا رد عمل رہا، اور پھر اسی سال ابو طالب کا انتخاب ہو گیا۔ قریش مکہ رک گئے تھے، بات میں بڑا دم ہوا کرتا ہے، کوئی کمزور ترین آدمی آپ کو چیلنج کر دے، آپ مجبور ہو جائیں گے کہ کیا طاقت اس کے پاس ہے کہ مجھے چیلنج کر رہا ہے، یعنی ارادتاً آپ کمزور ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ سرداران قریش نے ابو طالب کی بات سنی تھی، تکلیف دینا گوارا نہیں کیا، روک دیا، اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن ابو طالب کا انتقال ہوا اسی سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال۔ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، تکلیفیں زیادہ دی جا رہی ہیں۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا اور کہا کہ مکہ کے لوگ بات نہیں مان رہے ہیں، مکہ کے بعد جو سب سے بڑی آبادی ہے وہ طائف کی ہے، چلو طائف جائیں گے۔ حکم ہوا ہے تبلیغ کرنے کا، حکم ہوا ہے بات پہنچانے کا، آبادیوں میں بات پہنچائی جائے گی، جہاں زیادہ لوگ سنے وہاں پہنچائی جائے گی۔ یہاں کے لوگ نہیں مان رہے ہیں، چلو طائف جائیں گے، وہاں ننہالی رشتہ ہے، اور ننہالی جو رشتہ ہوا کرتا ہے وہ تھوڑا کمزور ہوا کرتا ہے، بات مان لیا کرتا ہے، ملائم
نرم ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، آپ گئے، آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے، وہاں پر اس سے زیادہ بری حالت ہوئی، بہت زیادہ ستایا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے خون سے جوتیاں بھر گئیں، جبرائیل امین آئے، پہاڑوں پر جو متعین فرشتے تھے وہ آئے، فرشتوں کی بڑی لمبی تعداد آ گئی، سلام پیش کیا، اور ایک جملہ جبرائیل امین نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی بات کو بھی اور سرداران طائف کے بات کو بھی سنا ہے، یعنی آپ کی بات ضائع نہیں ہو رہی، آپ کی بات کو سنا گیا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان فرشتوں سے کوئی کام لے لیں۔ اس کے بعد پہاڑ پر متعین فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو ہم پہاڑوں کو ملا دیں، پہاڑوں کو ملا دیں، یہ آبادی ختم ہو جائے۔ آپ نے کہا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور ایک جملہ کہا کہ میں نے محنت ان پر کی ہے، میں نے انہیں سمجھایا ہے، میں نے انہیں تبلیغ کی ہے، میں نے انہیں بتایا ہے، اللہ کے پیغام کو انتقام کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ نسل ختم ہو گئی، ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے۔ میں مایوس نہیں ہوا ہوں، میں نا امید نہیں ہوا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ لوگ اتنا ستا رہے تھے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پر اٹھایا، ایک باغ کے اندر لا کر بٹھایا ہے جو عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے، انگوروں کا۔ اس کے اندر ایک غلام کام کرتا تھا، عداس۔ اس نے دیکھا کہ دو مسافر لوگ ہیں، کون سے لہولہان ہیں، پریشان حال ہیں، وہ پانی لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے غشی ختم ہو گئی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا، پانی دیکھا، آپ نے اشارہ کیا لو پیو، خود بھی پیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ وہ غلام عداس جو تھا وہ پانی دے کر چلا گیا، انگور کا ایک خوشہ لیا، انگور کا گچھا لیا، وہ لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ تناول فرمائیں۔ آپ نے لیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس نے کہا کہ میں نے ایسا کلمہ مکہ کے لوگوں میں نہیں سنا تھا، یہ کھانے سے پہلے کوئی ایسا جملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مکہ کے نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں یہاں سے دور علاقے نینوا کا رہنے والا ہوں۔ دیکھیں لہولہان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن جو مقصد، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس مقصد میں چوک نہیں ہو رہی ہے۔ کامیابی یوں نہیں ملتی، کامیابی یوں نہیں ملتی، پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ باپ اپنے آپ کو مٹا کر اپنی اولاد کو کامیاب بناتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اگر باپ ناکارہ ہو، ناکام کرے، سستی پیدا کر لے، اس شخص کی اولادیں اکثر کامیاب نہیں ہوا۔ آپ انگور کا خوشے کا ایک انگور لیے ہوئے بیٹھے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ابھی کھایا نہیں ہے، کھانے سے پہلے پڑھا ہے۔ عداس نے ایک جملہ سنا، اس نے فوراً سوال کر لیا، میں نے مکہ کے لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو ایسا جملہ کہتے نہیں سنا۔ آپ نے فوراً دیکھ لیا کہ یہ شخص مکہ کا نہیں ہوگا، یعنی مجھے نہیں جانتا، یعنی مکہ کا نہیں ہے۔ اب سوچ لیا تبلیغ اسے کر دیا جائے، کھانا تو بعد میں تناول کر لیا جائے گا۔ کہا کہاں کے ہو؟ کہا نینوا کا۔ کہا وہ نینوا جہاں کے حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ اس نے پوچھا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ نبی تھے، وہ میرے بھائی تھے۔ اور پھر کھانا تناول کیا۔ ایک لمحہ نہیں لگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کا اثر دیکھیں، کہاں اللہ کس چیز کا اثر ڈالا کرتا ہے یہ دیکھیں۔ اس شخص نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، آپ خوش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ احد کے بعد سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جہاں پر مسلمان ہار گئے تھے، آپ کا دندان مبارک شہید کر دیا گیا تھا، آپ کو چوٹ لگی تھی، بہت تکلیف ہوئی تھی، پورے مسلمان تکلیف زدہ تھے۔ اس وقت سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی شکست سے زیادہ تکلیف کیا آپ کو کبھی زندگی میں ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کے مقام پر مجھے اس شکست سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔
لیکن اس تکلیف کا اثر تبلیغ پر نہیں پڑ رہا ہے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے پر نہیں پڑ رہا ہے۔ عداس پر فوراً خوشی خوشی اسلام کا پیغام پہنچایا تھا، یہ نہیں کہا تھا میں تھکان سے تو چور ہوں، مجھے مارا گیا، مجھے تکلیف دی گئی ہے، اب میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کھانا چاہتا ہوں، پینا چاہتا ہوں۔ آپ نے نہیں کہا، پیغام پہنچانا جہاں مل جائے موقع وہاں پہنچا دیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس کے بعد وہاں سے آگے نکلے، حضرت زید بن حارثہ ساتھ میں ہیں، رات ہو گئی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں 150 کلومیٹر کا سفر پیدل کیا تھا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 150 کلومیٹر کا پیدل۔ رات جب ہوئی ہے پھر اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کیا۔ نماز پڑھتے ہوئے جناتوں کا ایک وفد آیا ہے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو سنا ہے، قرآن کریم کے اس پیغام اور تلاوت کو سنا ہے، وہ اپنے مقام پر گئے ہیں، کچھ اور لوگوں کو لیا ہے اور واپس آئے ہیں کہ ہم نے وہ کلام سنا ہے جو عجیب کلام محسوس ہوتا ہے۔ آپ سورہ جن کی تلاوت کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی کے اس پیغام کو کس طریقے سے عام کرنا چاہا ہے۔ آئے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کی، انہیں پیغام پہنچایا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ مکہ آ گئے۔ ستانے کا سلسلہ جو مکہ کے لوگوں کا تھا وہ کم نہیں ہوا۔ حج کا وقت تھا، مینا میں آپ تشریف لے گئے، چل چل کر تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ اوس اور خزرج قبیلے کے مدینے کے لوگوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل کتاب سے سنا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو آ جائیں گے، ہم ان کے اوپر اسلام قبول کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، اس کے بعد تم سے مقابلہ کریں گے، تمہیں شکست دیں گے۔ انہیں پتا تھا کہ کوئی نبی آئے گا، یہاں آئے گا، یہ نہیں پتا تھا۔ آپ نے پیغام عام کیا، اوس و خزرج کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، سنی بات، اسلام قبول کر لیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا اور چلے گئے مکہ سے مدینہ، اور جا کر محنت کیا 1 سال۔ ادھر آپ محنت کر رہے ہیں، ادھر اوس و خزرج کے 6 لوگوں نے محنت کرنا شروع کیا۔ حدیث کے اندر آتا 1 سال کی محنت کے بعد 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا مدینہ کے اندر، 6 لوگوں نے اور اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی ایک آدمی 1 سال تک محنت کر رہا ہے غیر مسلموں کے اوپر، تو 1 آدمی ایمان قبول کرنے والا ملا۔ لیکن نہ مسلمان ہمت ہارے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے اندر آتا 12 لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے انہیں پیغام دیا، یہ گئے دوبارہ محنت کیا ہے، تو تقریباً 70 لوگوں کا وفد آیا ہے، 30 سال اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا ہے۔ یہاں آپ ستائے جا رہے ہیں، تکلیف آپ کو محسوس ہو رہی، بہت سارا تکلیف دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے آفر دیا کہ آپ مدینہ چلے آئیں۔ 13 سالہ زندگی میں کوئی لمحہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ملی، کوئی لمحہ، ایک دن آپ کو نہیں ملے گا جہاں آپ نے تکلیف برداشت نہ کی ہو، جبکہ یہ پتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اللہ کا چہیتا نبی ہوں، یہ اسلام ہر گھر کے اندر جانے والا ہے، مجھی سے جانے والا ہے۔ لیکن کبھی نہ شکوے کی زبان استعمال کی، نہ ہمت ہار کر کبھی بیٹھ گئے، بلکہ اللہ کے پیغام کو عام کرنا شروع کیا ہے۔ 13 سال کے بعد ہجرت کر کے جب مدینہ گئے ہیں، اس کے بعد اسلام پنپنا شروع کیا ہے۔ کیا پیغام ملتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آدمی جب چاہے گا اپنے حالات کو جیسا چاہے گا ویسا کر لے گا، اگر وہ سست ہو جائے، نہ چاہے اپنے حالات کو بدلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو نہیں بدلتے۔ آج جو ہندوستان کی حالت یا ہندوستان کے جو حالات ہیں، اگر مکہ کی تاریخ یہاں لا کر رکھ دیا جائے شاید بدلیں، ایک جیسے۔ اور یہ ہندوستان کا خطہ یا عرب کا خطہ یا پوری دنیا کی زمین، وہاں اسلام جانا ہے، لیکن اسلام آسانی کے ساتھ کسی کے اندر گھس جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اے سی روم میں بیٹھے ہوں، ہم اپنے آپ کو کہہ لے رہے ہوں، ایک دوسرے کو بتا لے رہے ہوں، اور کسی کو اللہ کے پیغام کو پہنچانا سمجھ رہے ہوں، اس سے بڑی غلطی شاید کبھی ہو سکتی ہے۔ جسے تذکیر کہا جاتا تھا، آج اسی کو تبلیغ کہا جانے لگا۔
یاد دہانی ہے، مسلمان کو بتایا جائے یاد دہانی ہے، یہ پیغام کسی اور کو عام کیا جانا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری اور پہلا حج ہے، یہ کہا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، جو بات مجھ سے سنی ہے وہ ان تک پہنچانا جن تک نہیں پہنچی ہے۔ کیا مسلمان کو کہا تھا؟ پہنچانے کا جو حکم دیا تھا، کہا تھا یہ میرا مشن تھا، یہ میرا مقصد تھا، یہ مقصد اور مشن تم تک منتقل ہو گیا ہے۔ 1,24,000 کی تعداد ہو، پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچنا ہے، تم سے پہنچنا ہے، تم تک، تمہارے ذریعے سے پہنچنا ہے۔ تم مکہ یا مدینہ کے اندر رہ کر اگر حرم کی حفاظت کرنے لگو گے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگو گے، چکر کرنے لگو گے، تمہیں ثواب مل جائے گا، لیکن اللہ کے عدالت سے تم چھوٹ جاؤ، جنت کے اندر چلے جاؤ، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ میرا مشن لے جانا پڑے گا دنیا کے اندر۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے بھی کہا، آپ سے بھی کہا۔ یہ علماء کی قید نہیں لگائی، کسی جماعت کی قید نہیں لگائی، کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی امتیں اب تک دنیا کے اندر آئی ہیں ان امتوں میں تم بہتر ہو۔ کیوں؟ تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، اچھائیاں پہنچاتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ کن تک برائیوں سے روکا جائے گا جو برائی کر رہے ہیں؟ کن تک اچھائیاں پہنچائی جائیں گی جن کو اچھائیوں کی تمیز ہی نہیں ہے؟ اگر یہ کام نہ کیا گیا تو یاد رکھیں دنیا کا خطہ اور خطہ زمین عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام آیا مکہ سے کے لوگوں سے، کہا گیا کہ تم سفر نہیں کرتے ملک شام کا، وہاں کی کھنڈرات نہیں دیکھتے، کیا تمہیں پتہ نہیں ان کی تاریخ؟ بڑے لہیم شہیم لوگ، مضبوط ترین لوگ، اچھی تعداد میں رہنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ تم کون ہو؟ خطے زمین کو دیکھو، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ یہ دیکھو کہ دنیا کا کوئی خطہ اگر اللہ کے عذاب سے متاثر ہو گیا ہے تو تم سوچو کہیں دوسری باری ہماری نہ ہو۔ کیوں عذاب کے اندر متاثر ہوا؟ اس سے پیغام لو، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اگر ہندوستان کے اندر کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے تو تنہا ایک کام نہیں کیا جا رہا ہے، غیر مسلمین تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا کوئی نہیں کرنے والا، الا ماشاءاللہ چند لوگ، چند لوگ۔ 6 لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تھا، اوس اور خزرج کے لوگوں نے، تو کبھی پرواہ نہیں کی تھی مدینہ کے لوگوں میں ہم تبلیغ کرنے جائیں گے، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ کہ مکہ کے لوگوں میں یہ حشر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ابو لہب پیچھے لگا ہوا ہے کہ ساحر ہے، ابو لہب پیچھے لگا ہوا ہے جاہل ہے، ابو لہب پیچھے لگا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جھوٹے ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ جادوگر ہیں۔ یہ چیزیں تو دیکھ کر گئے تھے مدینہ کے لوگوں نے، لیکن پیغام کو سمجھا تھا، اللہ کے نبی کی بات پر یقین تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کو برحق مان رہے تھے، اس واسطے نڈر ہو کر پیغام کو عام کیا تھا۔ لیکن ہمارے پاس اتنا ڈر کہ کچھ کہہ دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نہتا ہو گیا کہ ہماری موت و حیات کے مالک ہمارے جیسے انسان، بلکہ ہم سے بدتر انسان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ قرار دیا ہو، ان تک بات کو پہنچائی جائے۔ لیکن پہنچانے کا ایک طریقہ، 1 منٹ میں بات کو ختم کروں گا، پہنچانے کا طریقہ کیا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان کا استعمال تبلیغ نہیں ہے، صرف زبان کا استعمال تبلیغ نہیں ہے، جسم کا ہر عضو مبلغ ہونا چاہیے، ہر عضو مبلغ ہونا چاہیے۔ جیسے عطاس کے لیے تبلیغ کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں تھا، کھانے کا طریقہ تھا کہ آپ نے انگور اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، وہ عمل مبلغ بنا تھا۔ تو ہم جہاں پر رہیں، جہاں پر جو موقع ملے، اگر آپ بس کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کوئی ایک غیر مسلم بوڑھا آ جائے تو تبلیغ یہ ہے کہ آپ اسے جگہ دیں، آپ کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، یہ تبلیغ ہے۔ لیکن ہم نہیں کر پاتے۔ کوئی روڈ کراس کر رہا ہو کمزور ترین آدمی، آپ گاڑی سائیڈ میں لگا کر اسے روڈ کراس کریں، یہ کراس کرانا یہ تبلیغ ہے، ہم نہیں کرتے۔ کسی کے پاس پیسے نہ ہو، بھوکا ہو، کھانے کی ضرورت ہو، اس وقت کھانے کا دے دینا تبلیغ ہے، ہم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تبلیغ ہے، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے علم، مطالعہ، علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان سے قربت حاصل کرنا، قرآن کریم کو سینے سے لگانا،
اس کو پڑھنا، نہ سمجھ میں آئے اردو ترجمہ پڑھنا، نہ سمجھ میں آئے تیلگو ترجمہ پڑھنا، نہ سمجھ میں آئے انگلش ترجمہ پڑھنا، جس زبان کے آپ جاننے والے ہو، جو زبان آپ کو اچھے طریقے سے آتی ہو، آپ اس زبان کا انتخاب کریں اور جائیں بک ڈپوؤں پر، پبلشروں کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں اس زبان میں قرآن کریم کا ٹرانسلیشن موجود ہے یا نہیں ہے، وہ فوراً آپ کو دے دے گا۔ لیکن وقت چاہیے، آپ کے پاس وقت چاہیے، آپ کو محبت چاہیے، آپ کو دنیا میں جینے کا حوصلہ اور اسلام کے آباد کرنے کا حوصلہ چاہیے۔ اپنی نسل کی حفاظت کی ذمہ داری اگر آپ چاہتے ہیں تو قرآن کو سینے سے لگائیں، اس کے پیغام کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دیکھیں، عام کرنے کی کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو سربلند